اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ خالق کائنات رب ذوالجلال آپ کو ہر شر سے، آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ آج ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ سید صدر الدین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ جریان کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ وہ دوست احباب نوجوان جو اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہوں، ان کے لیے بہت ہی مفید اور بہت ہی پاورفل قرآن کریم سے اور اسماء باری تعالیٰ سے وظیفہ پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین، جریان ہے کیا اور کتنا خطرناک ہے، اور اس سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ ناظرین، جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے گندا مواد، فحش تصاویر یا ایسا مواد جس کو بار بار نوجوان دیکھتے ہیں تو اس سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ میاں اپنی بیوی کے جیسے ہی قریب ہوتا ہے یا بوس و کنار کرتا ہے تو اس کو پیشاب کے ذریعے سے قطرے جاری ہو جاتے ہیں، پیشاب کے رستے سے قطرے جاری ہو جاتے ہیں، یا ایسی چیزیں، فحش چیزیں دیکھنا یا سننا یا اپنے پاس رکھنا۔ چونکہ آج کل ہر نوجوان اور ہر آدمی کے پاس موبائل فون، اینڈرائڈ موبائل فون ہے، ان کی جیب میں ہے، تو ایسا مواد ان کے پاس دیکھنے کو بآسانی مل جاتا ہے۔ تو ایسے مواد کی وجہ سے، دیکھنے کی وجہ سے، بار بار دیکھنے کی وجہ سے یا سننے کی وجہ سے جریان لاحق ہو جاتا ہے۔ جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتا ہے، زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے، اسی طرح جریان انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے، ہڈیاں ختم کر دیتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ لوگوں کے جسم کے جوڑوں میں سے آوازیں آتی ہیں، درد ہوتا ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ جو جریان ہے یہ ہڈیوں کا رس ختم کر دیتا ہے، انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، چہرہ زرد ہو جاتا ہے، چھائیاں پڑ جاتی ہیں، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر میں والدین کو بھی ایک گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کا وہ خاص خیال رکھیں، ایسی چیزوں سے پرہیز کروائیں، ایسی چیزیں نہ دیکھنے دیں جن کی وجہ سے بچے خراب ہو رہے ہیں اور اس مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں، خاص طور پر نوجوان۔ تو سب سے پہلے آپ اس طرح کریں کہ اگر آپ کے پاس موبائل ہے اور موبائل میں وہ مواد ہے تو فوراً سے پہلے اس کو ڈیلیٹ کر دیں، وہ ختم کر دیں۔ اس کے بعد آپ باطہارت رہیں، ہر وقت وضو میں رہیں، اور جو درود کریم آپ کو یاد ہو وہ درود شریف آپ پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب بھی بولیں گے آپ کی نیکیاں لکھی جائیں گی، اور آپ باطہارت بھی ہوں گے، اور زبان پر 24 گھنٹے آپ کی درود شریف کا ورد رہے گا۔ تو اس سے آپ برے خیالات سے، برے مواد سے، جو چیزیں اس طرف کھینچتی ہیں ان سے آپ بچ جائیں گے۔ ناظرین، ٹائم ویسٹ کیے بغیر، چونکہ میں زیادہ تشریح میں نہیں جانا چاہتا، وہ تو خیر آپ کے معالج ڈاکٹر یا حکیم حضرات وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں احتیاط اور علاج۔ میں آپ کو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ناظرین، وظیفہ قرآن کریم کو اللہ پاک نے لا ریب بنایا ہے، جس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ آپ کامل یقین کے ساتھ، مکمل اطمینان اعتماد کے ساتھ کیجیے۔
اس وظیفے کو مکمل اطمینان کے ساتھ پڑھیے۔ انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ اس مرض سے نجات پائیں گے، اپنا چہرے کا شباب پھر سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے میں آپ کی خدمت میں وظیفہ پیش کرتا ہوں۔ نماز فجر کے بعد قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، 41 مرتبہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اسماء باری تعالیٰ میں سے 3 نام اللہ کریم کے، یا حیو، یا قیوم، اور اس کے ساتھ ساتھ یا شافیو، یا قویو۔ یہ 2 پہلے اسماء باری تعالیٰ جو ہیں وہ 33 مرتبہ، آخر والا 34 مرتبہ، یعنی یا حیو یا قیوم کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یا شافیو کو آپ نے 33 مرتبہ، یا قویو کو 34 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر میں 3 بار درود شریف جو آپ کو آسانی کے ساتھ یاد ہوا پڑھ لیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ ان ادویات پر بھی پڑھ کر وہ ادویات استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو آپ کے معالج نے، آپ کے ڈاکٹر نے، حکیم نے جو آپ کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اگر انہوں نے دی ہے تو اس کے اوپر بھی پڑھ کر آپ کھا سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کو آسانی لگے آپ اسی طرح سے استعمال کریں، عام اجازت ہے آپ کو۔ اور ناظرین، اس ویڈیو کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ پاک آپ کے اس وظیفہ کی برکت سے آپ کو صحت والی، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ الناس۔